صفحہ نمبر 82 متن میں ہے ہم یحسدونی وشر الناس کلہم من عاش فی الناس یوما غیر محسودی۔ وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں حالانکہ تمام لوگوں میں سے شریر برا وہ بندہ ہے کہ جس نے لوگوں میں ایک دن بھی ایسا گزارا کہ جس میں اس کا حسد نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا جی، نیچے اس کی حاشیے میں ہے کہ وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، ہم یحسدونی، اصل میں تھا یحسدوننی، تو ایک نون کو حذف کیا گیا تخفیف کے لیے، اور شر جو ہے یہ افعل تفضیل ہے، حمزہ اس کا کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، یعنی اشر سے، جس طرح خیر سے حمزہ حذف کیا گیا ہے۔ باقی شر کا حمزہ برقرار رکھنا، اشر پڑھنا، یہ لغت قلیل ہے یا ردیعہ ہے، یعنی ناقصہ لہجہ ہے۔ الناس کلہم، جر کے ساتھ تاکید ہے الناس کی تاکہ شمول کا فائدہ دے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ الناس کے اندر تو کافر بھی ہے، تو کیا کافر سے بھی کوئی حسد کرتا ہے؟ کہ یہاں یہ کہا گیا کہ جتنے انسان ہیں ان میں سے شر وہ ہے، شریر وہ ہے کہ جس سے کوئی حسد نہ کرے، اور الناس وہ سارے خیر ہیں کہ جن سے حسد کیا جائے۔ تو اس پر یہ سوال ہے، لا یقال الکافر شر ممن لم یحسد، کہ تم نے کہا کہ سب سے زیادہ شریر وہ ہے لوگوں میں سے جس کا حسد نہ کیا جائے، تو کافر تو اس سے بھی شریر ہے۔ ان شر الدواب، جو قرآن مجید میں کہا گیا، تو یہاں یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے لیکن اس کا حسد کسی نے نہیں کیا، تو اس کو تم نے کہا کہ یہ الناس میں سے شر ہے، جبکہ اس سے بڑا شریر تو وہ ہے کہ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ تو پھر حسد نہ کیے جانے کی بنیاد پہ سب سے زیادہ شریر ہونا انسان کا یہ پھر درست نہ بنا، چونکہ اس سے بڑے شریر بھی موجود ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لا یقال الکافر شر ممن لم یحسد، کہ کافر اس سے شریر ہے جس کا حسد نہیں کیا گیا۔ فکیف یکون من لم یحسد شرا منہ، تو پھر جس کا حسد نہیں کیا گیا وہ کافر سے بھی بڑا شریر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ سب سے شریر وہ جو ہے وہ کافر ہے، کیونکہ مومن اگر اس کا حسد نہیں کیا جا رہا تو پھر بھی وہ مومن تو ہے، دائمی جہنمی نہیں بنے گا، اور کافر تو دائمی جہنمی بنے گا۔ تو پھر آپ کے شعر سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مومن ہونے کے باوجود کافر سے زیادہ شریر ہے، کیونکہ اس میں وہ اگرچہ کافر ہے مگر اتنا شریر نہیں جتنا یہ ہے کہ اس سے حسد نہیں کیا جا رہا اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں لِأَنَّا نَقُولُ، کہ ہماری بات درست ہے جو ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ شریر وہ ہے کہ جس کا ایک دن بھی یوں گزرے کہ اس کا کوئی حسد نہ کرے۔ یہ کیوں ہے؟ ہوا من جملۃ من لم یحسد، کہ کافر بھی اسی سے ہے کہ جس کا کوئی حسد نہیں کرتا، یعنی حقیقی طور پر مطلقاً اوصاف و کمالات کے لحاظ سے مومن کے اوپر کوئی حسد کرتا ہے، کافر کے اوپر حسد نہیں کرتا۔ بل لیس لہ ما یحسد علیہ لقولہ تعالی،
بلکہ اس کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس پر حسد کیا جائے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، اس آیت کے تحت جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ اس پر حسد کیا جائے۔ تو مطلب یہ بنا کہ یہ جو من عاش فی الناس یومن غیر محسودی، کہ ایک تو ہے کہ محسود ہے بندہ، دوسرا ہے کہ غیر محسود ہے، اور تیسرا ہے کہ جو یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ غیر محسود بھی بنے، یعنی اتنا گیا گزرا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ مومن محسود کا ہے، اس کے بعد مومن غیر محسود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافر ہے، کہ یا تو وہ غیر محسود کا ہی ایک فرد ہے، یا اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ اس کو غیر محسود کے اندر شامل کیا جائے۔ فی الناس یہ بمعنی معا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس نے ایک دن بسر کیا، یومن عاشا کے لیے ظرف ہے، اور غیرہ منصوب ہے حال کی بنیاد پر۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ شارع امام حسکفی یہاں یہ شعر لے آئے ابن شہنہ کی تقلید میں، انہوں نے اپنے نفس کی تسلی کے لیے ایک بات کی تھی، تو یہاں شارع نے بھی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہی شعر ذکر کر دیا۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِذَوِي الْكَمَالِ الْمُتَّصِفِينَ بِأَكْمَلِ الْخِصَالِ، کہ حسد صرف انہی کا ہی کیا جاتا ہے جو کہ ذو الکمال ہوں اور اچھی اوصاف کے ساتھ متصف ہوں۔ وفی معناہ ما ينسب الی علی کرم اللہ وجہہ، اسی کے معنی میں ہے، یعنی اسی شعر کے ہم معنی ہے وہ شعر جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے۔ اس میں یہ ہے اِن یحسدونی فإنی غیر لائمہم قبلی من الناس اہل الفضل قد حسدوا، اگر وہ میرا حسد کرتے ہیں تو میں ان کو ملامت نہیں کرتا، کیوں کہ مجھ سے پہلے بھی جو فضیلت والے ہوئے ہیں ان کا حسد کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ایک حوصلہ دینے والی بات ہے اپنے آپ کو، اور حقیقت میں بھی حوصلہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے اہل فضل سے حسد کیا گیا، اور ایسے ہی پھر بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے بارے میں اسی مضمون کا شعر جو ہے وہ استعمال کیا۔ فدام بی وبہم ما بی وما بہم ومات اکثرہم غیظم بما یجدو، کہ ہمیشہ میرا اور ان کا یہی رویہ رہا کہ میں اچھی صفات سے متصف رہا اور وہ مجھ سے حسد کرتے رہے، اور ان میں سے اکثر فوت ہو گئے غصے میں بسبب اس کے جو میرے اندر کمال کی صفات پائی جاتی تھیں۔ تو اوپر حسکفی کہتے ہیں اذ لا یسود سید، اذ لا یسود سید بدون ودود یمدہ وحسود یقدہ، کہ کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہوا، لا یسود سید، کسی نے بھی سرداری نہیں کی دنیا کے اندر مگر اس کے کچھ مداح لوگ ہوتے ہیں اور کچھ حاسدین ہوتے ہیں، بدون ودود یمدہ،
کسی نے بھی سرداری نہیں کی سوائے محبین کے جو اس کی تعریف کریں، ودود بہت زیادہ پیار کرنے والے، اور سوائے حسود کے جو اس کے عیب بیان کریں۔ یعنی جہاں پھول ہے وہاں کانٹا ہے، یعنی جو بھی بندہ سرداری پر متمکن ہوا ہے، لیڈر بنا ہے، تو اس کے لیے دو شعبے ضروری ہیں کہ کچھ اس کے مداح ہوتے ہیں اور کچھ اس کے چوٹی کے ناقدین ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو نیچے اب شرح کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ لا یسود سید کا کہتے ہیں لا یسیر ذا سؤدد و فخار، کہ کوئی بندہ اس وقت تک سعادت والا نہیں بنتا جب تک کہ اس کے حاسد اور محبین پیدا نہ ہو جائیں۔ وَأَصْلُهُ يَسْوُدُ، یسودو کا اصل جو ہے وہ یسودو، ناصر ینصر کی طرح، اور واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل ساکن کو، اس کے ما قبل ساکن کو دی گئی۔ فسکنت الواو، تو وہ واو کو ساکن کر دیا گیا، یعنی یسودو کی جو واو ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وشر الناس، تو یہ علت ہے مفہوم مخالف کی، کیونکہ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ شَرُّ النَّاسِ، کہ جب لوگوں میں سے برا وہ ہے کہ جس کا حسد نہ کیا جائے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اچھا پھر وہ ہوگا جس کا حسد کیا جائے۔ تو اس طرح مفہوم مخالف کی یہ دلیل ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا فِي سِعَادَتِهِ، کہ یہ چیز سبب بنتی ہے، یعنی حسد سید کی سعادت کا، لِأَنَّ الْمَدْحَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الرِّيَاسَةُ وَالسُّؤْدَدُ، کہ جب کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے تو اس پر نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ رئیس ہے، سردار ہے۔ فَالْقَدْحُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحِلْمُ وَالتَّحَمُّلُ وَالصَّفْحُ، اور جب کسی کے اوپر تنقید کی جائے اور وہ آگے اس پہ صبر کرے، تو پھر تنقید پر حلم، تحمل اور صفحہ یعنی اعراض کرنا کسی سے، یہ چیزیں مرتب ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں بھی ایک لیڈرشپ کا حصہ ہیں۔ وَذَلِكَ سَبَبٌ فِي السِّعَادَةِ أَيْضًا، اگر پہلی چیز سرداری کی دلیل ہے تو دوسری چیز بھی سرداری کی دلیل ہے۔ تو یہ اپنا شعر لکھتے ہیں، وَالْحَسُودُ أَيْضًا سَبَبٌ فِي السِّعَادَةِ، حسود یعنی کسی کا حسد کرنے والا اس کی سرداری کا سبب بن جاتا ہے، یعنی بظاہر تو دشمنی کر رہا ہے حسود، لیکن حقیقت میں وہ تعاون کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس کے سردار بننے میں، جس کا وہ حسد کر رہا ہے۔ تو حسود یعنی ایک طرف تو اس کے جو فالوورز ہیں، محبین، وہ اس کی سعادت کے معاون ہیں، اور دوسری طرف یہ جو حسود ہے، بہت زیادہ حسد کرنے والا، یہ بھی اس کی سعادت کا معاون ہے، اس کا ایک طرح کا سپورٹر ہے کہ وہ صدر بن جائے، سردار بن جائے۔ یہ کس طرح؟ تو کہتے ہیں کہ من حیث انہ سبب لنشر من طوی من الفضائل، اس کے جو فضائل سمیٹے گئے ہیں ان کے پھیلنے کا یہ سبب بنتا ہے حاسد۔ یعنی کئی ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان پہ تنقید نہ کی جائے تو ان کے فضائل کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملتا، تو وہ فضائل سمٹے لپٹے رہتے ہیں اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ فضائل ہوتے ہیں لیکن اظہار فضائل کا موقع بنتا تو ظاہر ہو، کسی نے تنقید ہی نہیں کی تو وہ فضائل جو ہیں وہ ویسے سمٹے رہے، اور دوسری طرف کسی پہ تنقید ہوئی تو پھر ضرورت پڑی کہ
یہ بندہ ٹھیک ہے اور اس پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے تو لہٰذا اس کی فضیلت کو ظاہر کیا جائے۔ تو کیا مجبوری بنی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کہ جب اس پہ تنقید ہوئی تو پھر ناقد نے اصل کردار ادا کیا کہ جس نے اس کے فضائل کے بیان کا دروازہ کھولا، کہ اگر یہ چپ رہتا تو فضائل بیان نہ ہوتے اور ایسے ہی سمٹے رہتے تو یہ سبب بنا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ مخالف کے فضائل جو ہیں ان کے اظہار کا دروازہ کھل گیا۔ تو اس بنیاد پہ پتہ چلا کہ فضائل کسی کے ہونا اور ان کا اظہار بھی ہونا یہ آپس میں لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ جس کے فضائل نفس الامر میں ہیں اور ان کا اظہار بھی ہوا ہے، اور دوسرا کہ جس کے فضائل تو ہیں لیکن اظہار نہیں ہوا۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی تیسرا یہ ہے کہ جس کے نہ فضائل ہیں اور نہ پھر اظہار ہونا تھا، ہوتے تو اظہار ہوتا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فضائل ہوتے ہیں مگر اظہار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس بندے کی مخالفت نہیں کی گئی، اس پہ تنقید نہیں کی گئی۔ اگر تنقید ہوتی تو پھر فضائل کا اظہار ہوتا، تو تنقید نہیں ہوئی، فضائل تھے ضرور مگر ظاہر نہیں ہوئے، تو اب عام لوگوں کو اس کے فضائل کی خبر نہیں ہے، حالانکہ ہیں، لیکن جس پہ تنقید ہوئی اس کے فضائل دنیا میں مشہور ہو گئے۔ تو یہ کردار ادا کیا حاسد نے کہ جس کی وجہ سے فضائل مشہور ہوئے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی اکثریت اور کثرت کو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جتنے آپ کے فضائل ہیں اتنے اور کسی کے فضائل نہیں ہیں۔ تو اس پر بھی یعنی بحث کی گئی کہ یہاں اظہار فضائل کا موقع ملا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہی یمن کے گورنر بنائے گئے اور آپ کی وہاں مخالفت ہوئی، اور جب مخالفت ہوئی تو موقع بنا کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کی تو اتنی فضیلتیں ہیں اور تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ جبکہ فضائل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ان گنت تھے، مگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر انہیں کہیں کسی علاقے کا گورنر بنایا نہیں گیا کہ ان کے بھی مخالفین اس علاقے میں ان کے خلاف بولتے تو ابھی سرکار ظاہری حیات میں زندہ ہوتے اور آپ انہیں بتاتے کہ ان کے تو اتنے فضائل ہیں اور تم ان کے خلاف بول رہے ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو بحث کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت کی، اس میں یہ چیز بھی ذکر کی کہ فضائل ہونا علیحدہ چیز ہے اور اظہار فضائل ہونا یہ علیحدہ چیز ہے۔ تو ادھر اظہار فضائل نہیں ہوا، اگرچہ فضائل تھے لیکن جو فضائل ظاہر ہوئے وہ یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ ظاہر ہوئے، مگر افضلیت کا مدار اظہار پر نہیں، اصل فضائل کے اوپر ہے کہ فضائل ہیں، آگے ظاہر ہوئے ہیں یا ظاہر نہیں ہوئے۔ اس بنیاد پر یعنی وہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا گیا اور پھر وہاں کسی نے جو تنقید کی تو وہ سبب بنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکمل خطبے دیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ تم عجیب لوگ ہو کہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں تم نے یہ شکایت لگائی، تم نے یہ کہا۔ تو پھر وہ فضائل منظر عام پر آ گئے کہ ان کی اظہار کی ضرورت پڑی اور دوسری طرف جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ جو یمن کے کچھ لوگوں کی تنقید تھی وہ بھی کام آ گئی کہ اس کے ذریعے سے فضائل کے اظہار کی ضرورت پڑی۔
اور اسی ضمن میں پھر آگے چلتے چلتے یعنی یہ تو ویسے ٹھیک ہے کہ کوئی مخالفت نہ کرے، وہ تو ویسے ہی ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی کرے بھی اور بندہ برحق ہو تو اس کو مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے یا گھبرانا نہیں چاہیے، کہ اس کے لیے تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ مخالفت ہوگی تو پھر کئی لوگ جو ہیں وہ بولیں گے، ورنہ کبھی بھی نہیں بولیں گے اس کی حمایت میں۔ مخالفت ہوگی تو پھر انہیں ہوگا احساس کہ بیچارہ اب اتنا مظلوم ہے تو اس کے لیے بولے۔ تو یہ یعنی بعد کے لوگوں کے لحاظ سے اس بنیاد پہ یعنی بندے کی دو ہی حالتیں ہیں حق ہونے پر، یا اس کی مخالفت ہے یا مخالفت نہیں ہے۔ اگر مخالفت نہیں ہے پھر تو ویسے ہی اچھا ہے، اور اگر مخالفت ہے مگر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہے اور وہ اندر سے صحیح ہے تو پھر مخالفت اس کے فائدے میں ہے، کہ جتنی اس کی مخالفت زیادہ ہوگی اتنا پھر لوگوں پر اس کی حقیقت زیادہ واضح ہوگی۔ کہ عام مثلا یہ بعد کے حالات کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، وہ قرون اولیٰ والوں کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، بعد والوں کے لحاظ سے، کہ کچھ بندے کسی کے اپریشیٹ کرنے کے لحاظ سے بڑے بخیل ہوتے ہیں کہ بہت مشکل اس کی حمایت میں کوئی لفظ بولتے ہیں، تو عام اگر اس کی مخالفت نہ کی جائے تو وہ سب کچھ سینے میں لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے کسی کو روڑے لگ رہے ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ یہ بندہ مظلوم ہے اور اس کا جرم کوئی نہیں، اس کی تو یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے، تو پھر مظلومیت ان کے بخل کو توڑ دیتی ہے اور وہ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کے حق میں اب گواہی دینی چاہیے، حمایت کرنی چاہیے۔ تو اس بنیاد پر یعنی مخالفت جو ہے وہ مفید قرار پاتی ہے، کہ ویسے تو ان لوگوں نے اظہار نہیں کرنا تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ عام اظہار کیا جاتا تو وہ تو انجمن ستائش باہمی بن جاتی، تو اب جو ہے وہ ضرورت پڑی مخالفت کی بنیاد پر۔ تو اس طرح یعنی مخالفت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ ہو پھر تو ویسے ہی خیر ہے، اور اگر ہو اور بندہ سچا حق پر ہے تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اس کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ ویسے یہ بندہ مرتا تو پھر اس کے فضائل کا باب کوئی چند بندے دو چار باتیں اس کے بارے میں لکھتے کہ اچھا تھا، یہ تھا، وہ تھا، زندگی میں تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہ بتاتا، لیکن جب وہی مظلوم ہوا تو پھر لوگوں کو رحم آیا کہ اس بیچارے کے بارے میں چند جملے بول ہی دیں، تاکہ اس کے لیے نہیں کم از کم اس کے موقف کی تو حمایت ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر جو حق پر ہے اس کی پانچوں گھی میں ہیں، اگر مخالفت کوئی نہ کرے پھر ویسے ہی فائدہ ہے، اور اگر مخالفت کرے تو پھر فائدے پہ فائدہ ہے، کہ اس کے لحاظ سے پھر لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ اپنی کنجوسی اور بخل توڑنا پڑے گا، جو کنجوس ہوں، اور جو کنجوس نہیں ہیں ویسے ان کو پھر خیال آئے گا کہ اس وقت گواہی دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب وقت گواہی کا ہو تو گواہی لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ لیکن یہ لا تکتموا الشہادہ تب ہے جب ضرورت شہادت کی ہو، اگر شہادت کی گواہی کی ضرورت ہی نہ ہو تو لا تکتموا کا خطاب پھر کیسے ہو؟ تو لا تکتموا سے جو کہا گیا کہ نہ چھپاؤ، بولو اب، تو یہ تب کہ جب بولنے کا موقع ہو، اور موقع تب بنے جب کوئی کسی پہ ظلم کرے، اس پہ الزام لگائے، اس پہ جھوٹ باندھے، تو پھر ہے کہ اب موقع بن گیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کے بارے میں بولو۔ تو اس واسطے یعنی عالم دین کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، یہ لازم ہے کہ حق پر ہو، حق کا ساتھ دے، اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے، اور اس کے بعد اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی نہیں مخالفت کرتا تو پھر ویسے ہی خیر ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ڈبل خیر ہے اس کے لیے، کہ اس کے لیے
آگے اسی بنیاد پر رستے کھلیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے پاس کئی بیماریوں کا علاج ہو اور دنیا کو پتہ ہی نہیں یہ حکیم بھی ہے، اور اسی طرح اپنی حکمت لے کے قبر میں چلا جائے، اور بعد میں پھر کوئی بتائے کہ یہ تو بہت بڑا حکیم بھی تھا، اور مریض کہیں کہ کاش کہ اس کے زندہ ہوتے پتہ چلتا تو ہم بھی اس سے کوئی پھکی لے لیتے، اب تو یہ چلا گیا ہے۔ تو یہ حاسد کا کمال ہے کہ جو اس کے مرنے سے پہلے پردے ہٹانے کے لیے اپنی تحریک شروع کرتا ہے۔ اچھا جی، تو امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی جب یہ کہا گیا تو آپ نے یہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا شعر پڑھا کہ تم مجھے ڈراتے ہو کہ فلاں بھی حسد کر رہا ہے، فلاں بھی حسد کر رہا ہے، فلاں بھی حسد کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اہل فضل تھے مجھ سے پہلے ان کا حسد کیا گیا تو میرا بھی کیا جائے گا، تو اس بنیاد پر مجھے یعنی حاسدین کے حسد کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ باقی لا یسود و سیدن، اب یہ جو نا قلتو کے اندر تبصرہ، یعنی یہ تقریباً ہر بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ حوصلہ ہے۔ امام شامی کہتے ہیں والحسود ایدن سبب فی السیادت، صرف قصیدے لکھنے والے وہی معاون نہیں ہوتے کسی کی سیادت کے، مخالفین بھی اس کے معاون ہوتے ہیں۔ والحسود ایدن سبب فی السیادت، حسود جس کا حسد کر رہا ہے اس کی سرداری کا یہ بھی سبب ہے، اپنی کا نہیں۔ حسود جس کا حسد کر رہا ہے اس کی سرداری اور سروری کے اظہار کا یہ بھی ایک سبب ہے۔ من حیث انہ سبب لنشر من طوی من الفضائل، اس کے فضائل جو لپٹے ہوئے ہیں اور ظاہر نہیں ہو رہے، تو یہ حسد اس نے کیا تو پھر وہ ظاہر ہوں گے، تو یہ بھی ایک اس کا سپورٹر ہے من وجہ۔ اور آگے پھر شعر لکھ دیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ أَتَاهَا لَهَا لِسَانَ حَسُودِ۔ اب تو اتنا ظاہر ہو گیا ہے کہ شاید صاحب دعا کرنا شروع ہو جائیں کہ یا اللہ کوئی 4-5 حاسد دے دے۔ اس طرح جب کبھی موت کے فضائل بیان کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو مرنے کو دل کر رہا ہے کہ مر جائیں، تو اذا اراد اللہ نشر فضیلت طویت، طویت صفت ہے فضیلت کی، ایسی فضیلت جو کہ لپٹی ہوئی ہے، یعنی جس طرح ایک فیتا لپٹا ہوتا ہے پھرکی کے اوپر یا پٹا، تو اوپر آ گئے ہیں بہت سے بال، نیچے فضیلت دب گئی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اب نیچے سے نکلے۔ فضیلت طویت، ہر فضیلت کی بات نہیں، جو فضیلت ویسے ہی ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے۔ فضیلت طویت، ایسی فضیلت جو کہ لپیٹ دی گئی ہے، پردوں میں چھپا دی گئی ہے، اس فضیلت کو ظاہر کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ عطا لہا، اس فضیلت کو عطا فرما دیتا ہے۔ عطا فرصت دینا معنی ہوتا ہے، عطا لہا، اللہ اس کو دیتا ہے کیا؟ لسان حسود، کسی بہت پرلے درجے کے حاسد کی زبان، کہ پرلے درجے کا حاسد سبب بنتا ہے اس لپٹی ہوئی فضیلت کے اظہار کا۔ تو یہ ہے کہ لپٹی ہوئی فضیلت چھپی ہوئی ظاہر نہیں ہوتی، تو حاسد ہو تو پھر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس واسطے حاسد کا ہونا بھی من وجہ بندے کے لیے اچھا ہے کہ اس کی یعنی اس میں اچھا یہ نہیں کہ اسے پھر شوق ہو کیونکہ میرا حسد پیدا ہو تو میری فضیلت کا اظہار ہو، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اظہار لازم ہے۔ یہ جو فتح الباری شرح بخاری کے اندر کتاب العلم میں انہوں نے لکھا کہ عالم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی تشہیر کرے، یعنی ویسے تو درجات ہیں نا اخفاء پسندی کے، لیکن وہاں انہوں نے دلائل دیے اس پر کہ کبھی یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ عالم دنیا کو بتائے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے،
انہوں نے کہا اس کی مثال اس طبیب جیسی ہے کہ جو مرض کا علاج جانتا ہو اور معاشرے میں رہتا اور بندوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پاس تو ساری بیماریوں کا علاج ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ بورڈ لگائے تاکہ جو مخلوق مر رہی ہے انہیں پتہ چلے اور وہ اس سے فیض یاب ہو۔ یعنی اس نقطہ نظر سے، ورنہ تو ریاکاری ہے، تکبر ہے، اور اس میں بڑی ہلاکت ہے، مذمت ہے، اور بڑے اس کے فتنے ہیں۔ لیکن اس بنیاد پر بھی یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ معاشرے میں موجود بیماریوں کا علاج اس کے پاس موجود ہے، اب وہ مجرم ہوگا کہ لوگ مرتے دیکھتا رہے اور اپنا علاج کسی کو نہ بتائے اور یوں ہی قبر میں چلا جائے، تو اس پر لازم ہے یا اس کے جاننے والوں پر لازم ہے کہ یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ تو فلاں بھی درد کا بھی ان کے پاس نسخہ ہے، فلاں بھی، یا یہ فلاں علم بھی جانتے ہیں، فلاں مسئلے کا حل بھی جانتے ہیں، تاکہ لوگ جو ادھر متوجہ نہیں ہیں اور مر رہے ہیں وہ متوجہ ہوں اور اپنی بیماری کا علاج کروائیں۔ تو یہ بھی یعنی جہت پائی جاتی ہے کبھی معاشرے میں۔ کبھی تو یہ ہے کہ یعنی تشہیر وہ سبب ہلاکت ہے کہ تشہیر نہ ہو تو بندہ عافیت میں ہے، تشہیر کی بنیاد پر پھر وہ دین کا کام نہیں کر پا رہا، تو وہ ایک علیحدہ جہت ہے، اور یہ ایک علیحدہ جہت ہے جس پر دلائل دیے گئے ہیں فتح الباری شرح بخاری کے اندر۔ اچھا جی، یہ وہ جو باب ہے بخاری کا، اس کے اندر تعلموا قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ لوگ تجھے سردار بنا لیں پڑھ جاؤ، پھر سرداری پڑھنے نہیں دے گی، یعنی قبل اس کے کہ تم سجادہ نشین بن جاؤ، اچانک حادثاتی طور پر تم پڑھ جاؤ، یعنی اچانک تم سجادہ نشین بن گئے تو پھر شرم اور جھجک ہوگی کہ میں اب کیسے پڑھوں کسی اپنے مرید سے یا عام عالم سے کہ میں تو اتنا بڑا سجادہ نشین ہوں، تو وہ پھر ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ تو تعلموا قبل ان تسودوا، یہ سید سے قبل اس کے کہ تمہیں لیڈر بنا دیا جائے، یعنی کبھی لیڈری ورثے میں مل جاتی ہے تو سرداری، جانشینی، محتمم ہونا، اس طرح کی چیزیں ورثے میں مل جاتی ہیں، لیکن آگے ہر چیز کا ایک تقاضا ہے کہ بوجھ اٹھانے کے لیے ٹانگوں میں زور ہو، بازوؤں میں زور ہو، تو یہ تو کافی نہیں کہ بوجھ آ پڑا ہے، بوجھ آ پڑنا یہ اس کو مستلزم نہیں کہ اٹھا بھی لے، تو آپ پڑتا ہے اچانک، کوئی پتہ نہیں کس پر کس وقت آ پڑے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ پہلے سے تیاری اپنی رکھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ فرمایا وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اور اگر آ پڑا ہے اچانک تو یہ نہ کہو کہ پڑھنے کا وقت تو گزر گیا، اب بھی پھر پڑھ لو۔ وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اگرچہ ایمرجنسی آ گئی ہے تو پھر اب بھی پڑھ لو۔ اس پر پھر بات ہے کہ یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں ترجمۃ الباب کے یا پھر قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آگے پھر انہوں نے دلائل دی کہ یہ خود فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تسودوا، تعلموا قبل ان تسودوا وبعد ان تسودوا، کہ اگرچہ تمہیں سردار بنا بھی لیا جائے تو پھر بھی پڑھنے میں جھجک نہ محسوس کرو، پھر بھی پڑھو، اور اس سرداری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تم یعنی مفتی کی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا اور آتا نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھے گا تو خود بھی دلو و ادلو ہو جائے گا، تو اس بنیاد پر جو ہے یہ حکم دیا گیا۔ اچھا، اس کے تحت پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں جو علم کے لیے، اظہار علم کے لیے جن کا فائدہ ہے۔ آگے ہے سید کے لفظ کا اطلاق اللہ کے علاوہ پر۔ سید اصل میں سیودن تھا، قانونچے کا یہ قانون ہے، سیودن، واو اور یا اکٹھے آ گئے،
اور ان میں سے ایک پہلے بھی ہے اور ساکن بھی ہے، سیودن، یا پہلے ہے اور ساکن ہے۔ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ یان، تو واو کو یا میں بدلا گیا، وَأُدْغِمَتْ فِی الْیاءِ، تو یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا۔ قیلا انہ لا یطلق الا اللہ تعالی، بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ سید صرف اللہ کو کہنا چاہیے، سید کا اطلاق۔ کیوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام لما قالوا له یا سیدنا، کہ جب صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا سیدنا، قالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما السید اللہ، سید صرف اللہ ہے۔ یعنی دلیل تب بنے گی جب یہ انما حسر کا ترجمہ ہوگا، یعنی ویسے تو یہ ہوگا کہ سرکار بھی سید ہے، اللہ بھی سید، تو پھر روکنے کی وجہ کوئی نہیں۔ تو اس موقف کے مطابق فرما انما السید اللہ، سید صرف اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سید نہ کہو، مجھے بھی سید نہ کہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ لیکن جو فائنل مذہب ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید ہیں اور آگے آپ کی آل پاک بھی سید ہے، اور ایک سیادت کا معنی مطلقاً امت کے اندر جو ہے وہ سرداری کے معنی میں بھی رائج ہوا ہے، جس طرح مثلا سیدہ عائشہ صدیقہ یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے لیے